وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور اس اجلاس میں موجود تمام معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ہماری مائیں بہنیں، آج آپ کے اس گاؤں میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا. آپ کے اس گاؤں میں کہ انہوں نے دین اور بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مکمل ثمرات بنائے. میرے عزیز دوستو، آج جس ماحول کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس ماحول کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف رہنمائی کرائیں اور علم، تعلیم جو ہماری شریعت اور ہمارے دین کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، جس کے بارے میں آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور آپ کی اس دنیا میں آنے کا مقصد جس سے ظاہر ہوتا ہے وہ علم ہے کہ جس علم کی بنیاد پر انسان دنیا میں تمام مخلوقات سے اشرف بن جاتا ہے. اللہ کے نبی آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو اس دنیا میں معلم بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کے احکامات کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دوں. اور یہی بنیاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی. آپ دیکھیے، اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور سب سے پہلے علم کا ڈنکا بجا. قرآن کی پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ ہماری بنیاد ہے، میں اس سے اوپر نہیں جاتا، لیکن آپ یہ سمجھیے اور ہر انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری آنے والی نسل، اس کی بقا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ علم ہے. اس علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس ماحول کا تقاضا ہے کہ ہم کم کھائیں، ایک روٹی کھائیں، کم پہنیں، چھوٹا موٹا کر کے کھائیں اور زندگی گزاریں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، انہیں بتائیں کہ دنیا کے اندر جینے کے راستے کیا ہیں، تاکہ دنیا کے اندر جو دوسری قومیں آباد ہیں اور آگے
پڑھ رہی ہیں ان کا مقابلہ اور ان کے چیلنج کو قبول کیا جا سکے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسکولوں کو، مدرسوں کو، تربیت گاہوں کو اپنی آنے والی نسلوں سے آباد کریں۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو کس طریقے سے لے کر کے چلا گیا ہے۔ یہی اسلام کی خوبی اور خوبصورتی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ آپ نے وہ زبانیں جس زبانوں سے دنیا واقف تھی، صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ یہ زبان سیکھو، اور سیکھ کر کے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا، اللہ کے نبی کے احکامات کو پھیلانے کا ذریعہ بنو۔ یہ طریقہ ہے جس طریقے پر آج یہ اسکول میں کام کیا جا رہا ہے، اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم جس اسلام کی کا نام لیتے ہیں، جس اسلام کا دم بھرتے ہیں، اس کے اندر 5 ستون ہیں۔ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ان 5 ستونوں پر نہ محنت کیا، نہ آگاہ کیا، تو یاد رکھیے ان کا یہ ایمان، یہ اسلام ان کو بدعقیدگی سے، بربادی سے نہیں روک سکتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے وہ لوگ، وہ ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان گھر میں انہوں نے آنکھ کھولا ہے، لیکن آج وہ غیروں کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر کے اپنے دین اور ایمان کا جنازہ نکال چکی ہے، چلی گئی غیروں کے ساتھ۔ دنیا واویلا کر رہی ہے، آپ اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے، لیکن کوئی بس کسی کا نہیں چل سکا۔ کیا چیزیں؟ وہ چیزیں خوب غور سے سمجھیے اس کو۔ جب تک ہمارے بچے، آنے والی نسلیں، ہمارے جوان ان 5 چیزوں پر محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا اسلام اور ایمان ان کو بدعقیدگی سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اسلام کے 5 جز اور 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی بلند عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقائد۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتلائیں کہ ہمارا عقیدہ میرے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اسلام کا، اس عقیدے کو بچوں کے ذہن میں اس طریقے سے بٹھا دیا جائے کہ دنیا کے سارے عقائد ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، کہ وہ عقیدہ جو میں نے بچپن میں، اسکول میں، ماں کی گود کے اندر، گھر کے اندر اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، وہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے یہ کہتا ہے، میرا نبی یہ کہتا ہے، اس نبی کی رسالت یہ کہتی ہے، اور مجھے اللہ کے دربار میں جا کر کے کھڑا ہونا ہے، اور ایک ایک لمحے کا مجھ کو حساب دینا ہے، اور یہ جنت اور جہنم کا سارا نظام پر حق ہے۔ جب تک کہ آپ کا عقیدہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ کے اندر نہیں بیٹھے گا، تو آپ یاد رکھیے ایمان اور اسلام کی یہ بلند عمارت لے کر کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو عقائد پر جمائیے، محنت کرائیے، اور ان کو بتائیے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر چڑھ کر کے ہم اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے۔ ایک چیز پھر فرمایا کسی کے لیے، جب یہ ستون مضبوط ہوگا تو آپ آگے چلیے، عقیدے مضبوط ہو گئے، عبادات مضبوط ہو گئی، تو اب معاملہ آتا ہے معاشرت کا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، یہ پڑھائیں، یہ دکھائیں کہ معاشرت ہے کیا چیز۔ ہم نے جن لوگوں کے درمیان آنکھیں کھولی ہے، وہ میرا کنبا، وہ میرے بڑے، وہ میرے چھوٹے، ان کا میرے نبی نے کیا حق فرمایا ہے، یہ
کی رحمت تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو مسلمان بھی ہے، تو حاجی بھی ہے، تو نمازی بھی ہے، تو سچا پکا مسلمان ہے۔ دنیا تجھ کو عالم کہتی ہے، حاجی کہتی ہے، نمازی، لیکن تیری معاشرت اچھی نہیں ہے۔ تو نے اپنا رشتہ اپنے ماں باپ سے توڑ رکھا ہے، بھائی بہنوں سے توڑ رکھا۔ تیرا یہ رشتے کا توڑنا اللہ کی رحمت کے قریب نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے سارے ستون آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ تو نے اپنے اللہ سے غلامی کا وعدہ کیا ہے، غلام ہے، تو اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تجھے کیا سلوک کرنا ہے۔ جب تک معاشرت کا علم نہیں ہوگا، آپ کا بچہ کہیں بھی جا کر کے کسی غار میں گر سکتا ہے، ہم اور آپ اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے آج میں کہتا ہوں کہ مستقل تعلیم دیا جائے کہ معاشرت کیا ہے ہماری، اور معاشرت کہتے کس کو ہے، اور ان کے حقوق کیا ہیں، یہ بچوں کو آج سمجھانا ضروری ہے۔ یہ 3 ستون ہو گئے۔ پھر فرماتے اسلام کا چوتھا ستون وہ ہے تیری تیرے۔ اس لیے میں اس کو بہت عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ کے اس عصری علوم کے اسکول میں آپ کے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں جن کے لیے عقائد پر محنت کی جا رہی ہے، شریعت پر محنت کی جا رہی ہے، عبادات پر محنت کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں معاملات کا بھی ان کو درس دیجیے، ان کو اخلاق کا بھی درس دیجیے، اور ان کو معاشرت کا بھی درس دیجیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمیں جن معاشرت اور جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا ہمارے اوپر کیا حق پہنچتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، یہ تعلیم ان کو دیا جائے۔ پھر اس سے ہٹ کر کے میں ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ موجود ہے، یہاں پر میں نہیں سمجھتا، لیکن میں جانتا ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرات کے اندر علم کا، دین کا ایک جذبہ ہے، جو جذبہ کسی نہ کسی حیثیت سے ہر مسلمان کے اندر ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی تعلیم، اللہ کا فرمان جو ہر مسلمان کے لیے اللہ نے وصف بنایا ہے، مسلمان کا سب سے بڑا وصف کیا ہے جو قرآن کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے لوگوں جہاں رہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اگر کوئی مسلمان دنیا کی ساری طاقت اپنے پاس رکھتا ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس کی زندگی خالی ہے، تو یاد رکھیے وہ اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کی دولت کی، نہ اس کے عہدوں کی، نہ اس کی عزت کی، اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امر بالمعروف کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو لوگوں کو، اور برائیوں سے روکو، ان کا ہاتھ پکڑو۔ کہاں جا رہا ہے؟ یہ غلط راستہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے، پیچھے ہٹ اس سے۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جوان آزاد ہو گئے، اور ایسے آزاد کہ شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس میں چرس، گانجا، افیم، ڈوڈا، انجیکشن، دوائیں، یہ ساری لت اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو آج مسلم قوم سب سے 1 نمبر پر ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں یہاں کا کیا حال ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں سب جگہ یہ نشے کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان کر رہا ہے، اور پڑھا لکھا مسلمان اس کی دولت کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، اس کا چائے بھی پی رہا ہے، اس سے رشتہ داریاں بھی کر رہا ہے، اس کا کھانا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے۔ ارے یہ تو دیکھو کہ یہ دولت
والی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. یہ چیز ہے. یہ ہے اللہ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے روکو. اس راستے پر لوگوں کو لے جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں میرے پاس حالات ہیں کہ لوگ جوان اپنے اس نشے کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے اگر گاہک میرے پاس آئے گا تو دنیا دیکھ لے گی اس گاہک سے کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو بھی مثمر ثمرات بنائے.